محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ چونکہ قربانی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا سنت عمل ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے والد کہا۔ اور ایک روایت میں، ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی جی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ آپ تو ایک طرف ہو کر چلنے والے موحد تھے اور آپ مشرکین میں شامل نہیں تھے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کوئی 48 سے زائد مقامات پر 25 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں خود بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کے اندر ایک ایسا رسول بھیجنا جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ تو میں بھی اپنے دادا، اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہوں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد محترم کا نام آزر تھا، اور بعض جیسے قرآن میں بھی آیا اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، اور یہی تقریباً جمہور علماء کرام کا مذہب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہی آزر تھا، آپ کے چچا کا نام آزر نہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات عربی کے اندر کہ کبھی کبھی چچے کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن قرآن میں ایک نہیں بے شمار آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام آتا ہے، کہیں چچے کا تذکرہ نہیں آتا۔ رہی بات یہ کہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی کہ بعض علماء انساب اور مورخین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی لڑی میں آزر کی بجائے تارخ کا تذکرہ کیا ہے۔ تارخ یا تارح دو نام آتے ہیں۔ تارخ کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو تارخ ہے اور آپ کے چچا آزر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آزر اور تارخ یہ ایک ہی شخص کے دو نام، ان کا ذاتی نام تارخ تھا اور ان کا صفتی نام جو ہے آزر تھا۔ اور تارخ اور آزر کیوں کہتے ہیں؟ تارخ کہتے ہیں اس آدمی کو جو محب صنم ہو، جو بتوں سے محبت کرنے والا ہو، اور آزر اس کو کہتے ہیں جو بت تراش ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ بتوں سے محبت بھی کرتے تھے، بتوں کو تراشتے بھی تھے۔ اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آزر ان کا نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ وہ جس بت کی
पूजा करते थे उसको भी आज़र कहते थे, इसलिए आज़र चल पड़ा। बाकी यहाँ ये गलत फहमी भी दूर कर दूँ कि कोई इससे ये तसव्वुर न करे कि माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान में कमी आ जाए। इससे आपकी शान मुबारक के अंदर कोई कमी नहीं आए। जो असल बात है वो यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद आज़र थे और वो बुतों की पूजा करने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस माहौल में, जिस फ़िज़ा में आँख खोली, वो सारे की सारी फ़िज़ा कुफ्र व शिर्क से लबरेज थी। बुतों की पूजा करने वाली आपकी कौम थी और बाज़ सितारा परस्त भी थे। यहाँ तक के शहर के बड़े बड़े जो बाहर गेट थे, उन गेटों के ऊपर बड़े बड़े देवता लगाए हुए, लोग उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो कुरान ने कहा, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, कि हमने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले से ही हिदायत दे रखी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे और नबी पैदाइशी तौर पर ही मुवाहिद होते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस फ़िज़ा में आँख खोली, वो फ़िज़ा चूँकि बुत परस्ती से लबरेज थी, तो आपने आँख खोलते ही दावत शुरू की। आपने जो अपनी दावत शुरू की, सबसे पहले आपने अपने घर से दावत के बजाय इसके कि मैं बाहर अपनी दावत के तज़किरे करूं, आपने अपने वालिदे मोहतरम से ही दावत का सिलसिला चलाया। सबसे पहले आपने अपने अब्बा जान को दावत दी, जो सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से बयान की। फरमाया वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो अल्लाह के सच्चे नबी। इज़ क़ाल लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअ व ला युबसिर व ला युग़नी अन्का शैआ, ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्यों इबादत करते हैं उनकी जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न आपके किसी काम आ सकते हैं। ऐ अब्बा जान, आप इनकी क्यों इबादत करते हैं? या अबती ला तअबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान, आप शैतान की पूजा न करें। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, शैतान तो रब का नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐसा न हो कि आप शैतान की पूजा करें, फिर अल्लाह का अज़ाब आप पर भी आ जाए और आप शैतान के साथी बन जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने अपने बेटे की दावत तस्लीम करने की बजाय जवाब में कहा, गुस्से होकर, अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, क्या तू हमारे बुतों की पूजा से एराज़ करते तो इनको बुरा भला कहते? लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तू इस दावत से बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मारूंगा, तुझे संसार करूंगा। वहजुरनी मलिया, और मुझे छोड़ दे, मेरे से दूर हो जा। क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान, मैं आप पर सलामती डालता हूँ, यानी आपको तंग नहीं करूँगा, आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हाँ, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ ज़रूर करूँगा, आपके लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ ज़रूर करूँ कि या अल्लाह मेरे अब्बा जान को बख्श दे, बख्शिश फरमा दे। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर, जब आप हिजरत करके जा रहे थे, आपने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे वालिदे मोहतरम की बख्शिश फरमा दे। कुरान की आयतें उतर आई, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्या फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। आज लोग देखो, इस आयत से बड़ी बात समझ में आई। अभी हिंदुस्तान के अंदर
ایک اداکار قریب میں فوت ہوا، گلوکار تھا، سدھو موسیٰ اس کا نام بتاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کے مرنے پر، وہ غیر مسلم، اس کے مرنے پر لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان مچا دیا، RIP یعنی ریسٹ ان پیس، دعا لکھتے ہیں اس کے لیے کہ یہ امن میں رہے، یہ خوشگوار زندگی گزارے۔ میرے دوستو، غیر مسلم، قرآن کہتے ہیں چاہے تمہارا سگا باپ ہو تم اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، تم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، وہ ایک گلوکار، اداکار، اور ہم اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ما کان للنبی، نبی کے لیے، والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرک کی بخشش کی دعا کرے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک ان کے خاندان میں سے ہو، ان کے رشتہ داروں میں سے ہو، وہاں نہ کوئی رشتہ داری نہ کوئی تعلق، اور ہم مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم کے اوپر لکھ لکھ کے بڑا اچھا گاتا تھا، تو گانا کون سا کمال کی بات ہے، افسوس کرنا ہے تو الگ کریں، لیکن افسوس تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ بیچارہ بغیر اسلام کے دنیا سے چلا گیا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، پھر حق کی نہیں پہنچتا، جب پتہ چل گیا کہ وہ جہنمی ہے، اب اس کے لیے دعا کرنا زیبا نہیں دیتا۔ اور فرمایا ہاں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، وہ معافی مانگی تھی، وہ اس لیے مانگی تھی کہ ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل نہیں ہوا، اور جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب میں اپنے ابا کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے بخشش کی دعا، سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعائیں وہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، غیر مسلم کے ساتھ نہیں۔ آپ نے اپنے ابا جان کو دعوت دی، آپ کے ابا نے جب آپ کی دعوت قبول نہیں کی، آپ نے سوچا چلو قوم کو دعوت دیتے ہیں، شاید قوم میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ، صرف 3 بندے جو تھے اس وقت موحد اور مسلم تھے، ان کے علاوہ باقی کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے سوچا چلو اپنی قوم کو دعوت دے، شاید قوم ہی میری بات کو مان لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کو جا کر دعوت دی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ انہی کے پاس اعتکاف کرتے ہیں۔ فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ فرمایا کن کو پوچھتے ہو، ان کو پکارو تو سنتے نہیں، نفع تمہیں نہیں دے سکتے، نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کے پاس ایک ہی جواب تھا جو آج ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس ہم نے اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ بھئی اگر کسی کو بتائیں یہ سنت عمل ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے، بھئی ہمیں نہیں پتہ شریعت کا کیا تقاضا ہے، ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کریں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو تم اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے معبود اکٹھے ہو جائیں، تمہارے پہلے آباء و اجداد اکٹھے ہو جائیں، تم سب مل کر میرے خلاف ہو جاؤ اور میرا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ، میرے دشمنی میں آ کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں تم میرا کیا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہاں میرے ساتھ صرف ایک طاقت ہو، الا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو پالنے والا ہے
اور آگے دیکھو اللہ کی بڑائی کے جملے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا مجھے ہدایت عطا کی، وہو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے وہ ذات ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا پھر حیات دے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ، وہ اللہ جس سے مجھے امید ہے کہ روز محشر میں میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے 6 دعائیں مانگی، ربی حب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت دے دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ یہ نبیوں کی دعائیں، نبیوں کی دعائیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میں چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد بھی لوگ میرے سچے تذکرے کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے کب سے رخصت ہو چکے، آج بھی الحمدللہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے ممبروں پر آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور قرآن ببانگے دہل آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے ابا کی بخشش فرما دے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور میں نے بتا دیا کہ بخشش کی دعا کب کی تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے روز محشر میں رسوا نہ کرنا۔ اب دیکھو قیامت کا تذکرہ بھی بتایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ روز محشر وہ ہے جس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، روز محشر میں تو وہی آئے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم اینما کنتم تعبدون، جہنم سامنے جنت سامنے، اللہ متقیوں کو جنت میں لے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہاں ہے وہ تمہارے خدا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا ان کو اپنی مدد کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، چنانچہ ان بتوں کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی، اور وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر کو اللہ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیں گے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم۔ آپ نے دیکھا بھئی قوم بتوں سے باز آنے والی نہیں، بت پرستی سے تو ہٹنے والی نہیں، چلو ان کو صنم پرستی کی بجائے ستارہ پرستی سے ہی ہٹاتا ہوں۔ جیسے میں نے بتایا آپ کی قوم کے 2 مذہب تھے، ایک ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی، بت پرستوں کو دعوت دی، ستارہ پرستوں کو کیسے دعوت دی؟ سورہ انعام میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت لیٹے، ایک ستارہ طلوع ہوا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ایک ستارہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے بھئی یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارہ غائب ہوا کہنے لگے یہ کیسا رب ہے جو غائب ہو گیا، میں غائب رب کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکل آیا، کہنے لگے یہ چاند ہو سکتا ہے میرا رب ہو، لیکن جب صبح ہوئی چاند بھی غائب ہو گیا، کہنے لگے یہ کیسا رب ہے جو صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر سورج نکل آیا، کہنے لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے بڑا، کیونکہ یہ بڑے سائز کا ہے، بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ میرا رب۔ سورج غروب ہوا، آپ نے کہا بھئی کیسا رب ہے جو غروب ہو گیا، اپنی قوم کو یوں انداز میں سمجھایا، لیکن قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب قوم کو دعوت تو دے چکے، اب پریکٹیکل سمجھانے کی ضرورت، عملی طور پہ سمجھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی
یہ جو تمہارے بت ہے نا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہتے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سب کے سامنے نہیں کی، چند بندوں سے کہی کہ ایک دن میں تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی چال چلوں، ان کے بارے میں کوئی چال ہوگی، لیکن یہ نہیں بتایا کیا چال ہوگی۔ اب میلے کا وقت آ گیا اور ان کا مذہبی میلہ، ساری قوم مذہبی میلے پہ جا رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم چلو تم بھی ہمارے مذہبی میلے۔ آپ نے آسمان کی طرف یوں سر اٹھایا جیسے کوئی بندہ کسی بات کا فیصلہ کرنے لگے تو وہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تمہارے میلے کے اندر، حالانکہ آپ تندرست تھے۔ بیمار کا مطلب کیا کہ میں توحید کا دعوے دار ہوں، شرک کی بیماری سے بچتا ہوں، اس لیے میں بیمار ہوں۔ فقال انی سقیم، انہوں نے کہا لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلاں ستارے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے ستارے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہتے چلو بھئی تم یہاں رہو، ہم چلتے ہیں پوجا کرنے کے لیے۔ اور جاتے ہوئے اس مذہبی میلے میں اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز، چڑھاوے، مال و دولت اور جناب بڑی بڑی، پتہ نہیں اس وقت کھیر اور حلوے ہوتے تھے کہ نہیں، بڑے بڑے چڑھاوے اپنے بتوں پہ چڑھا کے گئے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے بت اس کے اندر برکت ڈال دیں، مولوی صاحب کی پھونک سے ہمارے کھانے میں برکت آ جائے۔ انہوں نے کہا ان بتوں کی سامنے کھانے رکھ کے جاتے ہیں تاکہ جب واپس پلٹ کر آئیں تو اس میں برکتیں پڑ جائیں۔ چنانچہ وہ تو میلے کے اندر گئے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے وہاں گئے۔ عبادت خانے میں دیکھا بت پڑے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، موحد بھی تھے، اور آپ کے اندر ایک طاقت اور پاور بھی تھی۔ ایک کلہاڑا لیا اور اللہ کا نام لے کر بتوں کا کچومر نکال دیا اور چمیڑ دیے دیواروں کے ساتھ توڑ توڑ کے، کسی کا کان، کسی کے بازو، کسی کی ٹانگیں، کسی کا سر۔ وہ جب سارے بت توڑے پڑے، سارے خدا ٹوٹ گئے۔ یہ کیسا خدا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، لوگوں کی کیا حفاظت کرے؟ سارے خدا ٹوٹے پڑے اور آپ نے وہ کلہاڑا اٹھا کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی۔ اب قوم واپس آئی، آ کر کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ کہ ہمارے تو ساری بت ٹوٹے پڑے؟ انہوں نے ایک نے کہا قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک جماعت کہنے لگی یہ کام ابراہیم کے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا رہتا، کوئی اور نہیں ہو سکتا، بلاؤ ان کو۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی چاہت تھی کہ اللہ کرے یہ مجھے مجمع کے سامنے بلائیں، بات پیچھے نہ ہو، عوام کے سامنے آئے اور میں وہاں کھڑے ہو کر ان کو عملی شکل میں دکھاؤں۔ چنانچہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ عوام الناس کے سامنے ہو، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس دن مقابلہ ہوگا جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اے ابراہیم تو نے کیا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا ان کا اور بڑے صاحب کو غصہ آیا ہو تو چھوٹوں کی ٹوکائی کر دی ہو، اس بڑے سے پوچھو۔ یہ تمہارا بڑا رب یہاں بیٹھا ہے، تمہارے مسئلے حل کرتا ہے، تمہاری پریشانیاں حل کرتا ہے، تمہیں بیماریاں دیتا ہے، تمہیں صحت دیتا ہے، اس بڑے سے پوچھو۔ اب بڑے سے کیا پوچھیں؟ اب جناب نیچے کو منہ کر کے سوچنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کیا جواب دیں۔
اللہ اکبر. کوئی بات کا جواب نہیں آیا تو آخر پہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ بت کوئی بول نہیں سکتے, کوئی جواب نہیں دے سکتے, تو کیسے کہہ رہے کہ بڑے بت نے کیا. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ ہم تو کتنے ظالم لوگ ہیں, ہم ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے. لیکن پھر کیا کہنے لگے, بات ماننے کے باوجود سمجھ بھی آ رہی, ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب یہ لوگ تمہیں نفع نہیں دے سکتے, تمہیں نقصان نہیں دے سکتے, پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو, تمہارے اوپر افسوس. جب یہ بات چلی تو اللہ کی شان ادھر نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا, یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نمرود اس کا نام نہیں. اس وقت مصر اور بابل میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نمرود کہتے. جیسے حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے, روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہتے, ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو کسرا کہتے. اس وقت جو وہاں کا نمرود تھا اس کا نام تھا نمرود ابن کنعان. یہ وہ نمرود تھا کہ ادھر اس کو پتا چلا یہ وہ بادشاہ تھا کہ جو اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رب بھی کہلواتا کہ میں رب ہوں, میری عبادت کرو. اس کو پتا چلا کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اٹھ گئی, یہ تو مجھے لے ڈوبے. چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ نمرود کے دربار میں آگ میں جلنے کے بعد پیش آیا یا آگ میں جلنے سے پہلے پیش آیا, اس میں اختلاف ہے. تو خیر نمرود نے آپ کو دربار میں بلا کر کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اور جب دربار میں بلا کے کہا کہ بھئی تو کون ہوتا ہے رب کی عبادت کرنے والا, میں بھی تو رب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, تو کہاں سے زندگی موت دے سکتا ہے. تو بڑا پاگل تھا, اس نے کیا کیا, 2 قیدی بلائے, بلا کے کہنے لگے دیکھو یہ وہ قیدی ہے کہ جس کو آج میں نے رہا کرنا, اس پہ تلوار ماری, اس کو قتل کر دیا. اور وہ آدمی کہ جو سال سے عمر قید میں تھا اس کو رہا کر دیا. کہتے دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی, ایک کو میں نے موت دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب نمرود کو حیات ممات سمجھانے کا ٹائم نہیں, بلکہ آپ نے دوسری دلیل دی. آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے, اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر, پھر کافر حیران ہو گیا, اس کو کوئی دلیل نہیں آئی. تو نمرود کی قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کو آگ کے اندر جلا دیا جائے. اس حل کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کئی دنوں کا مشورہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا, لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. روایات میں آتا ہے کئی دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے, یہاں تک کہ اگر اس زمانے میں, امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی وہ منت مانگتی تھی کہ اگر میں تندرست ہو جاؤں تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں وہ اکٹھی کر کے لاؤں. تو اس طرح کی منتیں بھی مانگ. جب بہت بڑی آگ جلی, اس کے اندر بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا, تو انہوں نے ایک منجنیق بنائی اور ایک منجنیق بنا کر اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا. اور حضرت امام ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے نے یہ منجنیق بنائی تھی اس کا نام ہیزن تھا. ہیزن, اس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنیق بنائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس برے فعل کی وجہ سے اس کو زندہ زمین میں دنسا دیا. اور روایت میں آتا ہے یہ قیامت تک زمین میں دنستا ہی رہے. جس پہ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम को जिस मिंजनीक पे बिठाया गया और बिठाने के बाद आपको जो है आग के अंदर जब धक्का दिया गया, आप ये पढ़ रहे थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही मुझे काफ़ी है और अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। आप आग के अंदर जब गिरने लगे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने आए, उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ, मेरी खिदमत बताइए। आप इशारा करें, आपने कहा अम्मा इलैका फला, ऐ जिब्राईल मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह काफ़ी है मेरी मदद करने के लिए। बारिश के फरिश्ते कह रहे हैं हमें बताइए, आपने फरमाया तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। हवा के फरिश्ते कह रहे हैं हमारी मदद, उन्होंने कहा आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर गए और अल्लाह की शान देखिए, 40 दिन या 50 दिन आप उस आग के अंदर है। वो जलती हुई आग, वो बुलंदो बाला आग के जिसका हिसाब कोई नहीं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर ऐसे बैठे हुए थे जैसे हमारे घर के अंदर, घर के दरमियान में सेंटर में कोई बगीचा हो ना, बगीचा, उस बगीचे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द आग जल रही है, लेकिन आपको आग का असर तक महसूस नहीं हुआ। बल्कि रिवायतों में आता है आपको सिर्फ इतना महसूस हुआ कि आपकी पेशानी पर पसीना आ रहा, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम बस आपकी पेशानी से पसीना साफ करते थे और आप फरमाया करते थे मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन ये आग में गुजरे, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन इस आग के अंदर गुजरे, काश मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, आग तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह ने बर्दन के साथ सलामन का लफ्ज़ भी लगाया कि ठंडी हो, सलामती वाली हो, इसलिए कि अगर अकेली ठंडी होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग इतनी ठंडी लगती कि बर्दाश्त न होती। आग है, आग में हरारत की सिफत है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा आग इतनी ठंडी ना हो बल्कि सलामती वाली हो जा। हजरत काब अहबार फरमाते हैं अगर उस दिन आग ठंडी हो जाती तो शायद फिर दुनिया में कभी आग में तासीर ही पैदा ना होती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बर्दन व सलामन, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे हुए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपके अब्बा जान ने जिंदगी में सबसे बेहतरीन जुमला सिर्फ एक ही जुमला का है। वो जुमला क्या कहा, ऐ इब्राहीम क्या कहने तेरे रब के, तेरा रब बड़ा अजीम है कि जिसने आग के अंदर रख के तेरी इस तरह हिफाजत की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा जान ने देख कर आपको ये जुमले कहे तो आपकी अल्लाह ताला ने इस तरह हिफाजत फरमाई। और ये भी आता है, लाइट बंद हो चुकी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका, आखिरी बात करके बात समेटते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात भी आती है कि आपको जब आपकी आग जल रही थी तो छिपकली, वज़ग के अल्फाज आते हैं हदीस के अंदर, और ये सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ। वज़ग छिपकली को भी कहते हैं, गिरगट को भी कहते हैं कि जो छिपकली थी ये फूंके मार रही थी ताकि आग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां तुम्हें छिपकली मिले वही मार दो। एक साहिब कहने लगे मौलवी साहब छिपकली तो उस दौर में थी, गुनाह तो उस छिपकली ने किया, इनका क्या कसूर है, मारना तो उनको चाहिए, इनको क्यों मारते हैं। मेरे दोस्तों कसूर उसका भी नहीं था, लेकिन अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि ये जानवर इंसान की फितरत के खिलाफ है, ये इसकी फितरत और जबिल्लत में है कि ये बंदे को हमेशा नुकसान पहुँचाए। इसीलिए फरमाया कि इसको कत्ल, बल्कि एक हदीस में फरमाया कि जो छिपकली को पहली ज़रब में मार दे उसको 100 नेकियां मिलेंगी, जो दूसरी ज़रब में मारे उसको उससे कम, जो तीसरी ज़रब में मारे उसको उससे कम नेकियां मिलेंगी। एक औरत फरमाती है मैं अम्मा आयशा के घर गई, आपने एक नेज़ा रखा हुआ था दीवार के साथ, मैंने पूछा ये किस लिए, तो उन्होंने फरमाया मैंने स्पेशल छिपकलियों के लिए रखा हुआ है, जब भी कोई मिलती है तो उसको कत्ल कर देती हूँ। और ये कि पहली ज़रब में मारे, हमारे यहाँ लोग छिपकली को मारते हैं, पहले उसकी दुम कटती है, फिर
تماشا دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مارتے ہیں۔ فرمایا جتنی ضربیں وار کرو گے اتنا ثواب کم ہوتا چلا، پہلی ضرب میں ہی اس کو دیوار سے چپکا دو اور پہلی ضرب کے اندر اس کا کام تمام کر دو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا۔ ٹائم کی قلت ہو گئی اور انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی بقیہ زندگی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔